آئزہ بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگ اجی آپی کے ہاں جا رہے ہیں۔ وہ آج فارس واپس آ رہا ہے۔ وہ جو کمرے میں لیٹی ایک بک کا مطالعہ کر رہی تھی کہ رانیہ کی بات پر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کب؟ آج آ رہے ہیں کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، شام 8 بجے کی فلائٹ ہے تو ہمیں ابھی نکلنا ہے، کیونکہ تمہاری پیاری سی ماسی کو تمہارے ہاتھ کا ڈیزرٹ بنوانا ہے۔ رانیہ کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ آپ جائیے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو رانیہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ تم جانتی ہو نا وہ تمہارا منگیتر ہے، تو شوہر کے لیے سجنا سورنا تو چاہیے نا۔ یہ کیا پہنا ہے؟ ٹی شرٹ اتنی کھلی اور یہ ٹراؤزر، مطلب تم چاہتی کیا ہو؟ رانیہ نے چڑھ کر کہا۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ ڈاکٹر مامون نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیے آپ کی بیٹی کے حال، کم از کم شلوار قمیض ہی پہن لے۔ مانتی ہوں اسے ایسے کپڑے پسند ہیں، لیکن کیا ہے یار، رانیہ رونے والی ہو چکی تھی۔ میرا پیارا سا بچہ، جاؤ جا کر کپڑے چینج کر لو نا، ماما کو ہرٹ کیوں کر رہی ہو؟ اف اللہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ ساتھ رکھ لیتی ہوں کپڑے، اب فکر مت کیجیے، وہاں کچن کا کام کرنے کے بعد میں پہن لوں گی۔ امی، شلوار قمیض میں کچن کا کام کیسے کروں گی؟ ہاں تو پرابلم کیا ہے؟ میں ساڑی میں بھی کر لیتی ہوں، رانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ آپ میری پیاری سی مما، میں آپ نہیں ہوں نا، میں آپ کی پیاری سی معصوم سی بیٹی آئزہ ہوں، ڈاکٹر آئزہ، اور میرا دھیان ادھر ادھر ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور میں پتہ ہے نا دوپٹہ بھی جلا سکتی ہوں، قمیض کے دامن پر بھی آگ لگا سکتی ہوں۔ مرمر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فٹے منہ تمہارا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی رانیہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اور پھر جھنجھلا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے جانے من، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کم از کم بات تو سن لیجیے، وہ پیچھے سے چھیڑتے ہوئے بولی، اور مامون نے اس کے کان سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بہت بدمعاش ہو گئی ہیں آپ، ہر وقت اپنی مما کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ خیر چھوڑو یہ بات، بتاؤ وہ جو میں نے مریض کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اس کی فائل پڑھی ہے آپ نے؟ یس ڈیڈ، ویسے مجھے جہاں تک لگتا ہے اسے صرف سٹریس ہے، اس کا سٹریس کسی طرح پر ریلیف کریں گے نا، کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں بات کرتی ان کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں سب سمجھا رہی تھی، اور ڈاکٹر مامون فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بچی تھی، لیکن ایک چیز تھی، انتہائی لاپرواہ اور کسی چیز میں بھی سیریس نہ ہونے والی۔ میٹرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوکنگ کلاسز اٹینڈ کرنے لگی۔ سب کو لگا کہ وہ ہوٹل شیف بننا چاہتی ہے، اور تب تک تو اس کا یہی ارادہ تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی مام کے ساتھ ان کی بوتیک پر کام کرنے لگی، اور یہاں تک کہ چند دنوں میں ہی اس نے اچھے سے اچھا ڈیزائن بنانا سیکھا، تو بہت سارے لوگوں کے کہنے پر اس نے فیشن ڈیزائنر بننے کو ڈیسائیڈ کیا۔ مگر جب FSC کا رزلٹ آیا تو میڈیکل پروفیشن جوائن کرنے کا سوچ لیا۔ مگر تب تک یہ 17 سالہ لڑکی ایک بہترین شیف اور بہترین ڈیزائنر بھی تھی۔ ان کے پورے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ذہانت جہاں ماں باپ سے لی تھی، وہاں بہت زیادہ بولنا اپنی ماں سے سیکھا تھا، لیکن اتنی بہترین ڈیزائنر ہونے کے باوجود اسے ڈیزائنر کپڑے پہننے کا شوق ہی نہیں تھا۔ مگر ہاں، بہترین اگر یہ شیف تھی نا، تو کھانے کا بھی بہت شوق تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ کھلانے کا۔ 10 قسم کی تو وہ بریانی بنا سکتی تھی، اور نہ جانے ہر بار اس کا ٹیسٹ کس طرح چینج کرتی تھی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ انہیں اپنی یہ ہنس مکھ اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی، جو نہ صرف خود زندگی جیتی تھی بلکہ دوسروں کو بھی زندگی جینا سکھا دیتی تھی۔ اور ڈاکٹر اجیہ تو کہتی تھی کہ اس معاملے میں وہ بالکل ڈاکٹر مامون پر ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ دنیا کی بہترین اور ہنس مکھ لڑکی اندر سے کس قدر تکلیف میں ہے۔ ہائے ماسی ماں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اجیہ کے پیچھے جاتے ہوئے اسے زور سے ہگ کرتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ اجیہ نے اس کا رخسار چومتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ کی طرح بہت فٹ۔ اچھا اب آپ جلدی سے چھوڑیے اور جا کر تیار ہو جائیے، میں کھانا دیکھ لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اجیہ نے اس کا رخسار تھپ تھپا کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس نے جلدی سے ملازمہ کے ساتھ مل کر باقی کا سارا کام لوٹ لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ فارغ ہو کر کپڑے چینج کرنے جاتی کہ وہ آرام کے غرض سے مزے سے جا کر ٹانگیں پسار کر صوفے پر بیٹھی پاپ کارن کھانے لگی۔ واہ، کیا بات ہے اللہ جی، آج وہ آئے ہیں، کبھی ہم اپنے گھر کو اور کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں گویا 4 چاند لگ گئے ہیں، ازلان نے اندر داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر بردر،
وہ گردن اکڑا کر بولی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا اس کے ساتھ بیٹھا پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ بھی پاپ کارن کھاتے ہوئے ریسلنگ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ارے کیا ملتا ہے ان کو دیکھ کر آپ کو؟ اذلان اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ کر چینل بدلنے لگا، مگر اس نے جھپٹنے والے انداز میں ریموٹ کو پکڑ کر اپنی سائڈ پر رکھا۔ خبردار اسے بدلنے کی کوشش کی۔ تمہیں پتا ہے نا میں صرف یہی دیکھتی ہوں، مجھے کوئی ڈرامہ مووی وغیرہ میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور بائی دا وے تم تو اپنے بھائی کو لینے نہیں گئے تھے، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کو ہونے والے شوہر کو لینے جا رہا ہوں؟ اتنا کوئی ویلا انسان نہیں ہوں میں تو بہت بزی انسان ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا، اور آپ کے منگیتر نامدار نے کہا تھا کہ وہ خود بخود تشریف لے آئیں گے اور ہمیں زحمت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو نا وہ کتنے ڈسپلنڈ ہیں، بقول ان کی کہ آپ اگر وہاں ایئرپورٹ پر اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ اور کر لیں۔ سو میں نے سوچا کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا، انسان کو زندگی جینی چاہیے، ڈسپلن انسان بھی کو زندگی دیتا ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی روبوٹ یا مشین ہے جس نے ہر چیز ٹائم پر کرنی ہے اور ہر چیز کو اچھے سے مینج کرنا ہے، ہر ایک موقع کے حساب سے اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو۔ تو ابا انسان ہے کہ جیل میں قید کوئی قیدی؟ ان جیسوں کو کیا پتا کہ کھلی فضاؤں میں آزاد پنچھی کی طرح اڑنے کا کیا مزہ ہے۔ وہ اپنے ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور مین ڈور سے اندر داخل ہوتے فارس نے اس کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سنا۔ اسے زندگی جینا نہیں بلکہ زندگی ویسٹ کرنا کہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سیریس نہیں ہوتا نا، وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں پاتا۔ یہ دنیا اگر جیتنا چاہتے ہیں نا تو خود کو اس طرح رکھو کہ لوگ دیکھ کر رش کریں۔ فارس نے بنا سلام دعا کے اندر داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پاپ کارن کا پیکٹ زمین بوس ہو گیا تھا، اور نگاہ اس شخص پر گئی جو سچ میں بہت شارمنگ تھا، اور اس کے پہلو میں کھڑی ایک لڑکی وہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کا کوٹ بازو پر تھا، اور سیم سٹائل فارس کا بھی تھا۔ اتنی دیر میں سب لوگ لاؤنج میں آ چکے تھے، اور فارس اور مہدیہ جو کہ فرح کی بیٹی تھی اس سے ملنے لگے۔ آئزہ کو اپنا بہت عام سا محسوس ہوا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، مگر ڈیزائنر ہونے کے باوجود اسے پہننے اوڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا ہے یہ میرا، اور وہ گویا بیٹا ہی بن گئی۔ 10 سال کے بعد اللہ پاک نے اسے ایک بھائی سے نوازا تھا، اور وہ 10 سال تک اپنے ماں باپ کے بیٹے کی طرح رہی، اور وہ عادتیں اس میں اس قدر پختہ ہو گئیں کہ اس کی نزاکت اور سٹائل کہیں کھو سا گیا، اور فارس کو اسی وجہ سے اس سے چڑ تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے اسلوب کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، وہ جانتی تھی کہ اس کو اس کا یوں جھلوں جیسا حلیہ بہت برا لگتا ہے، مگر آج اتنے سالوں کے بعد پھر سے ملاقات ہوئی بھی تو اسی طرح اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ پہلے ہی کپڑے کیوں نہ بدل لیے۔ آئزہ بیٹا نگت بیوی سے کہیے کہ کھانے لگوا دے۔ فارس اور مہدیہ فریش ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ جو گمسم سے ابھی تک وہیں کھڑی تھی اجیا کے پکارنے پر ہوش کی دنیا میں آئی اور جلدی سے کچن کی جانب بڑھے۔ کھانے کی ٹیبل پر ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی۔ فارس یہ بھی لو نا بیٹا، ٹرائفل بنایا تھا آئزہ نے خاص تمہارے لیے۔ اجیا نے کیک کسٹرڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا جو کہ بے دلی سے پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ سوری مام، میں میٹھا یوز نہیں کرتا، اور آپ نے یہ سارا اہتمام بھی بہت زیادہ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا میں ہمیشہ ہیلدی ڈائٹ فالو کرتا ہوں، میں نے آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ تھوڑا تھوڑا لیا ہے، لیکن پلیز میٹھا نہیں۔ وہ اس کے ارمانوں پر پانی ہی پھیر چکا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کتنے برسوں کے بعد اس کے دل میں شاید کچھ احساسات جاگے ہوں گے، مگر وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی، مگر پورا راستہ وہ گمسم ہی رہی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ جس ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر فارس کو آتا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا، پھر ساتھ ہی اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے تھے۔ ڈین نے جب ان دونوں کا تعارف کروایا تو آئزہ نے اسے سلام کیا، جس کا جواب سر کے اشارے سے دیتا ہوا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر فارس ہاسپٹل جوائن کر چکا تھا۔ ہر ایک لڑکی ڈاکٹر فارس پر مرنے لگی تھی، ہر طرف ڈاکٹر فارس چھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فارس کو اس ہاسپٹل میں کام کرتے 15 دن ہو چکے تھے، اور آج ڈاکٹر فارس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کے ساتھ چلڈرن وارڈ میں آئی۔ ڈاکٹر فارس پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح سب کو ٹریٹ کر رہا تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں، بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ وہ انتہائی اریٹیٹ ہو گئی۔ پھر وارڈ میں اچانک بچے کے رونے کی آوازیں شروع ہوئیں۔
کس کا بچہ ہے یہ؟ چپ کروائیے اسے، اور کیا مسئلہ ہے اسے؟ مریض ہے کیا یہ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس 2 سالہ بچے کو دیکھ کر خشک لہجے میں بولا، نہیں یہ مریض نہیں ہے، دراصل وٹ مریض نہیں ہے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ڈسپلن نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے اندر؟ اس جگہ پر بچے الاؤ نہیں ہے، سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ وہ دانت پیستے اس بے حس انسان کو دیکھنے لگی جس کے خوف سے بچہ مزید رونے لگا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس بچے کو اس نے اٹھایا اور اپنے پرس میں سے کینڈی نکال کر اسے تھمائی۔ بس چپ بیبی، وہ اس بچے کو چومتے ہوئے بولی، یہ آپ کا پکنک پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر یہ پیار جتایا جا رہا ہے۔ اس بچے کو باہر بھیجیے، میں اس طرح بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتا، اور ان مریضوں کے پاس شور تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا آپ کو خیال ہونا چاہیے ڈاکٹر آئرہ، مگر افسوس آپ جیسے لوگ نہ جانے ڈاکٹر کیسے بن جاتے ہیں۔ ان مینر اور ایٹیکٹ، اس نے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی۔ وہ لبھیچے خود پر کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فارس باہر کی جانب بڑھا۔ وہ بچے کو اس کی ماں کو تھما کر پلٹنے لگی تو اس عورت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو میرے بچے کو چیک ہی نہیں کیا، انہیں جا کر کہیے نا کہ میرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو میں اسے کہاں چھوڑ کر آؤں؟ وہ میرے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس گہرے سانولے رنگ کی عورت کا چہرہ چیخ چیخ کر اس کی بے بسی کو بتا رہا تھا۔ فکر مت کیجیے، میں انہیں سمجھا دوں گی، اور اپنے بیٹے کی فائل مجھے دے دیجیے، میں اسپیشلی جا کر انہیں دکھاتی ہوں، اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، اور پھر فائل لے کر وہ ڈاکٹر فارس کے آفس کی جانب بڑھی اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو فارس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہارے اندر مینرز نہیں ہے کہ اجازت کے بنا کمرے میں داخل نہیں ہوتے؟ شٹ اپ ڈاکٹر فارس، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں کوئی معمولی سی ڈاکٹر ہوں؟ میں بھی یہاں کی بہترین ڈاکٹرز میں سے ایک ہوں۔ میرے بارے میں یہاں کس کی کیا رائے ہے وہ آپ جان لیں تو بہتر ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ سیریسلی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ تم یہاں صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہو، کیونکہ تمہارا باپ اس شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کا مالک ہے، ڈاکٹر مامون پاشا، اور تم ماں جو بھی ہو نا، ان کی وجہ سے ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اوہ ریئلی؟ یہاں مجھے ایک بھی دکھا دیجیے کہ کوئی مجھے اس نام سے پہچانتا ہو۔ میرے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں ڈاکٹر مامون پاشا کی بیٹی ہوں۔ جانتے ہیں میں نے سرکاری پلس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرنے کا کیوں سوچا؟ ان ہاسپٹلز میں سے زیادہ تر ڈاکٹرز آپ جیسے ہیں جن کے اندر ڈسپلن تو بہت ہے مگر انسانیت نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو پیسہ بولتا ہے۔ پیسہ تو آپ لوگ بھی لیتے ہیں، مگر افسوس غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، گویا کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جانتے ہیں جس عورت کو اتنا سنا کر آئے ہیں وہ کون ہے؟ اس کا شوہر ایک معمولی ملازم تھا، 1 سال پہلے اس کے ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتی ہے اور اپنے بچے کو کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس کا کوئی اپنا نہیں ہے جو اس کے بچے کو سنبھال سکے۔ افسوس آپ کا آج ڈسپلن جیت گیا مگر انسانیت ہار گئی۔ ڈاکٹر فارس لندن کا ایک فیمس ڈاکٹر، وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آیا، مگر اتنا بھول گیا کہ لندن کے ہاسپٹلز میں مریضوں کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ میں بھی جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں 2 سال لگا کر آئی ہوں، وہاں یہ فرق نہیں کیا جاتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، جتنا مرضی سیکھ لیں، اگر آپ انسانیت نہیں سیکھتے تو آپ کا ڈسپلن بھاڑ میں جائے۔ جس بچے کو چیک کیے بنا وہاں سے آپ تشریف لے آئے ہیں نا، اس کی ماں اپنے اس بچے کو بچانے کی خاطر پچھلے 2 مہینے سے ہاسپٹل میں خجل خراب ہو رہی ہے۔ کوئی یہاں اس کی نہیں سنتا۔ بلڈ کینسر کا مریض ہے وہ، اور کون ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے، اور وہ وہی ماں ہے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوشش کرتی ہوں، مگر کچھ خیراتی ہاسپٹلز کے بھی اپنے ہی رولز ہیں۔ وہ بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی آپ کی طرح ڈسپلن بہت مانتے ہیں، مگر افسوس وہ کسی غریب مریض کو اس وجہ سے اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرتے کہ اس کا علاج پہلے کہیں اور جگہ پر ہو چکا ہے۔ آپ ان کی طرف سے وہ چاہے مرے یا جیے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کم از کم آپ کی طرح بے حس نہیں، میرے اندر ڈسپلن بھی نہیں ہے، مینرز بھی نہیں ہے، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں۔ مگر مجھ جیسے لڑکی آپ جیسے بڑے ڈاکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے زیادہ جینیس ہے۔
वो उसके मुंह पर चबा चबा कर बोलती जा रही थी और वो साकत और जामत सा सुन रहा था। तुम आज भी इंतहाई जिद्दी लड़की हो, थोड़ा सा भी नहीं बदले। तुम्हें इतना नहीं पता कि जीनियस होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है। तुम खुद को जीनियस समझते हो। मुझे हैरत हो रही है। वो तंज़िया लहजे में बोला, मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं किसी को जिंदगी नहीं दे सकती, मगर मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ, किसी को उम्मीद दे सकती हूँ, किसी के दिल को कुछ पल के लिए सुकून दे सकती हूँ। मगर अफसोस, आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तरस आता है मुझे आप जैसे इंसान पर। क्या कह रहे थे आप? कि मुझ जैसे लोग दुनिया पर राज नहीं कर सकते? हाँ, बिलाशुबा नहीं कर सकते, मगर आज आपको बता दूं, आप भले दुनिया भर में राज करें या दुनिया को जीत लें, मगर अगर इस दुनिया में बसने वाले एक भी इंसान के दिल तक आपकी रसाई नहीं है ना, तो आप दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान हैं। मुझे देखेंगे, तजर्बा कीजिएगा। मुझे देखकर मरीज मुस्कुराते हैं, मैं भी उनके साथ मुस्कुराती हूँ, हंसी मजाक भी करती हूँ। ये कितने दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, फिर यहाँ से चले जाएंगे, मगर उनके दिलों में मैं हमेशा जिंदा रहूंगी, दुआ की सूरत में। वो इंसान ही क्या जो दुनिया में सब कुछ कमा ले मगर मोहब्बत ना कमा सके। मैं आपकी डिसिप्लिन और मैनर्स को अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ डॉक्टर फारिस खान। उसकी आंखों में आंखें डाली बोली और फिर एक झटके से मुड़ती हुई वहां से चली गई। फारिस ने गुस्से से वहां पड़ा हुआ पेपर वेट उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। उसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे साथ इस तरह जुबान दराजी करे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। वो गुस्से से फनकारा और फिर गिरने से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया और जहन माजी में गौताजन होने लगा। वो बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा था और उसकी हमेशा आयरा के साथ दोस्ती थी। आयरा और वो एक ही क्लास में थे, हालांकि आयरा उससे 1 साल छोटी थी, मगर वो उससे कहीं ज्यादा ज़हीन थे। स्टार्ट में बच्चा होने की वजह से वो 1-2 नंबर से आयरा से पीछे रह जाता तो कभी फील नहीं करता था, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया उससे आयरा से चिढ़ होने लगी। फिर वक्त के साथ साथ आयरा मजीद फन और मस्ती में रहने वाली बन गई, मगर वो उतना ही गुस्सैला और संजीदा इंसान था। आयरा हर वक्त किसी न किसी काम में पंगा लिए रखती, यहाँ तक कि अगर किसी राह चलते इंसान ने छेड़ दिया तो उसे जूतों से मारती। वो उसकी हरकतों से चिढ़ने लगा। वक्त मजीद गुजरा तो उसके बारे में मशहूर हुआ कि वो शेफ बनना चाहती है, मगर कुछ अरसे के बाद वो अपनी माँ के साथ फैशन डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही थी। फारिस बहुत खुश था कि कम से कम अब उसकी पढ़ाई के मामले में वो उसके मद्दे मुकाबिल नहीं होगी, इसलिए फारिस ने मेडिकल ज्वाइन करने का फैसला किया। मगर कुछ ही दिनों के बाद वो भी मेडिकल प्री एंट्री टेस्ट में टॉप करने के बाद उसी के साथ पढ़ने लगी थी। प्रोफेसर्स हर एक उसके गुण गाते थे। तारीफ तो फारिस की भी होती थी, मगर फारिस को उसकी तारीफ हजम नहीं होती थी। फिर जब फारिस हायर स्टडीज करने के लिए लंदन गया तो जाने से पहले सबके कहने पर उसने आयरा से मंगनी की और उसने सोचा कि वो उसका मंगेतर होने के नाते उसे जैसे चाहेगा वैसा बना लेगा और शादी से पहले पहले वो उसके मुताबिक बन जाएगी। मंगनी होने के फौरन बाद उसने आयरा को अपने मुताबिक चलाना चाहा, मगर आयरा ने फौरन इनकार कर दिया। आप मेरे शौहर नहीं हैं जो इस तरह मुझ में रोक जमाएंगे। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब आप शौहर बनेंगे तब आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखेगी और जैसा आप कहेंगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी। उसने दो टोक लहजे में कहा और ये बात उसके अना पर किसी कारी ज़र्ब की तरह लगा था। मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये बात पल्लू से बांध लो। हमारी शादी कभी नहीं होगी। ये बेनाम रिश्ता मैं आते ही खत्म कर दूंगा। या तो खुद को डिसिप्लिन करो या फिर रिश्ते को खत्म समझना। वो अपनी नफरत का जहर उस पर उंडेल कर लंदन चला गया। वो लंदन से 5 साल के बाद आया था। वो 30 साल डॉक्टर फारिस ऐसी साहिराना शख्सियत का मालिक था कि लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थी, मगर वो हमेशा की तरह उसे हरा चुकी थी और फारिस की नफरत में मजीद इजाफा हुआ था। उसने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। कुछ देर के बाद वो घर के लिए निकल गया और जब घर पहुंचे तो अजिया ने उसे तैयार होने के लिए कहा। फौरन तैयार हो जाओ, फिर हमें तुम्हारे ससुराल जाना है, तुम्हारे दिन रखने। अजिया ने मुस्कुराकर कहा तो फारिस का गुस्सा मजीद बढ़ गया। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन खैर अब वहां जाकर ही बात होगी। संजीदगी से बोलता उसे दहला गया था। न जाने उसके अंदाज में क्या था कि अजिया परेशान हो गई, मगर फिर सारी सोचें झटक कर वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में वो लोग पाशा हाउस में थे। खाना खाने के बाद जैसे अजिया ने बात करने के लिए तमहीद बांधी तो फारिस ने उनकी बात काटते हुए अपनी बात रखनी चाही।
ایسی کون سی بات کرنی ہے آپ کو بیٹا؟ ڈاکٹر مامون نے مسکراتے لہجے میں کہا تو اس نے سر اٹھا کر آئرہ کی طرف دیکھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی، مگر وہ کٹھور انسان اس کی آنکھوں میں دکھتی التجا کو اگنور کر گیا۔ میں اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس وقت جذباتی پن سے یہ منگنی کر لی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں، تو ہم شادی کر کے ایک دوسرے کی زندگی برباد کریں۔ اس سے بہتر نہیں کہ ہم اپنے راستے الگ کر لیں۔ اس کی بات پر لاؤنج میں اس قدر سناٹا تھا کہ گویا سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے دے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آہل نے انتہائی غصے سے کہا۔ پلیز انکل، یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ بعد میں ہمارا رشتہ ختم ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس رشتے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اور منگنی کا کیا ہے؟ وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میرے لیے کوئی رشتوں کی کمی تھوڑی ہے کیا؟ اب آپ لوگ ناراض مت ہوئیے، اور کسی بھی قسم کا سٹریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں بولتی فارس کو شاکڈ کر گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ بھی بتا دو پھر شادی کس سے کرنا چاہتے ہو؟ ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے، جب مجھے اپنے مطابق کی کوئی لڑکی مل جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے مطابق کی لڑکی مہدیہ ہے۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آج کل اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو بہت، ہر چیز میں اس کی تعریف۔ میرے خیال میں فرح سے بات کر لیتی ہوں۔ اجے نے اس کی بات کاٹتے انتہائی چڑے ہوئے انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، اور ازلان تو جیسے بالکل ہی سناٹے میں آ گیا تھا۔ میرے خیال میں مہدیہ سے پوچھ لیجیے تو بہتر ہوگا، کیا پتہ وہ بھی ان سے شادی نہ کرنا چاہے۔ ازلان نے ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے جو کوئی لڑکی مجھے ٹھکرائے گی؟ فارس نے تل ملا کر کہا۔ اچھا، کمیوں کی دکان ہے آپ جو انسان آئرہ جیسی لڑکی کو ٹھکرا دے، وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ تو تم کیوں نہیں شادی کر لیتے اس سے؟ فارس نے جواباً دان پیس کر کہا۔ بالکل کر لیتا، اگر میں کسی اور کو پسند نہ کرتا ہوتا تو ابھی یہی کام کرتا۔ آئرہ جانتی ہے کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے اس انسان سے کبھی شادی نہیں کرے گی، ازلان نے کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ ہمیں گھر چلنا چاہیے تاکہ مہدیہ سے جا کر بات کر لی جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور میں مہدیہ سے اب منگنی کر کے رہوں گا۔ اوکے، آزما لیجیے، آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ازلان کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور فارس تل ملا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں مون، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کرے گا، اجیا نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہیں اجیا؟ آپ ٹھیک ہی تو ہے، بچوں کا اپنا فیصلہ ہے، اور میری بیٹی نے بھی مل کر ہی فیصلہ لیا ہے۔ بس مجھے افسوس ہوا ہے کہ میری بیٹی جو مجھ سے کبھی کچھ چھپاتی نہیں ہے، اتنی بڑی بات چھپا گئی کہ وہ اس رشتے کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مامون نے اپنی بیٹی کو سرد کھوجتے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نگاہیں چراتے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر ازلان کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ ازلان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فارس سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر اس نے آج ایسا کیوں کہا، یہ بات وہ جاننا چاہتا تھا، مگر فی الحال یہ وقت نہیں تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل آئے۔ اگلے دن سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ تبھی اجیا نے فارس کی طرف چبھتی نگاہوں سے دیکھا۔ بات کی ہے تم نے مہدیہ سے؟ اگر اس کی طرف سے ہاں ہے تو میں فرح سے بات کر کے تمہارا رشتہ پکا کر دوں۔ اب کتنی دیر تک کمارے ہی رہو گے؟ کر لوں گا بات۔ کیا ہو گیا؟ ان کی بات کے جواب میں سر جھٹک کر بولا۔ کس بارے میں؟ مہدیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ چلو تم نے تو بات نہیں کرنی، میں ہی کر لیتی ہوں۔ مہدیہ بیٹا، میرا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا تمہاری اس کی بات چلائی جائے؟ اجے کے پوچھنے پر مہدیہ کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ سوری آنٹی، میں بات کرنے ہی والی تھی، کیونکہ آپ کا بیٹا تو بتا ہی نہیں رہا تھا۔ میں بتا دیتی ہوں، ماما اور بابا اس ویکنڈ پر آ رہے ہیں تو ہم لوگ منگنی کر لیتے ہیں۔ نہیں، منگنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہوگا۔ نکاح کرو اور اپنی زندگی کو جیو۔ جی بالکل، نکاح بھی ہوگا لیکن کچھ دن ٹھہر کر، کیونکہ میں اپنی شادی کے فنکشن بہت زیادہ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اتنی جلدی ویسی تیاریاں تو نہیں ہو پائیں گی نا، اس لیے ایک مہینے کے بعد ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا نکاح کا۔ کیوں ازلان، ٹھیک ہے نا؟ اس کی آخری بات پر سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ازلان بنا کسی ریئیکٹ کے کندھے اچکا کر مسکرا دیا۔ فارس گمسم سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم فارس کو پسند کرتی ہو، اس لیے میں نے فارس کا رشتہ ڈالنے کا کہا ہے، اجیا نے بمشکل کہا۔ واٹ؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں فارس کو پسند کرتی ہوں؟ فارس بہت اچھا دوست ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
میں اور ازلان پچھلے 2 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میں ازلان جیسے ہی لائف پارٹنر چاہتی ہوں جو زندگی جیتا ہوں، اور فارس بہت ریزرو طبیعت کا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ پائیں گے۔ مہدیہ نے کہا۔ فارس لب بھینچ کر رہ گیا۔ موم کی کال آ رہی ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ مہدیہ موبائل دیکھتے ہوئے بولی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اب کیا کہو گے؟ یہ بات تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھے نا، جس نے کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ یہ مہدیہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ تب کر بولا، اس نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، بس تو اس نے نام نہیں بتایا تھا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ اتنے سال کے بنائے ہوئے رشتے کو ختم کر دیا۔ شکوے تم دونوں سے ہی ہیں، مگر ازلان سے کچھ کم ہی ہیں۔ کم از کم اس نے کسی کا دل تو نہیں توڑا نا۔ اچھا، میں نے دل توڑا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کا ایٹیٹیوڈ؟ وہ خود بھی مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ نفرت ہی کرتی ہے۔ اگر پسند کرتی ہوتی تو میرے خاطر چینج نہیں ہو سکتی تھی۔ فارس تلخ لہجے میں بولا، کیوں؟ وہ کیوں چینج ہو؟ اور اس میں کمی کیا ہے جس کے لیے اسے آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ وہ پرفیکٹ ہے اور آپ اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں؟ یقیناً، کیونکہ آپ کو اس کا ایکسٹرا پرفیکٹ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، بکواس بند کرو، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ فارس نے تل ملا کر کہا، اپنی تلماہٹ مجھ پر نکالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی آئرہ نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات کو برداشت کروں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس نے یہ صرف اور صرف آپ کی نفرت کی وجہ سے کہا۔ برسوں پہلے آپ اس سے کیا کچھ بول کر گئے تھے، سب سنا تھا۔ نفرت کرتے ہیں نا آپ ان سے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اپنے اندر اس غم کو چھپاتی رہی، اور کل بھی جو کچھ ہوا، جو کچھ آئرہ نے کہا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کہیں 2 خاندانوں میں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی رضامندی سے یہ سب ہوا ہے۔ آپ اکیلے پر اگر الزام آتا تو شاید مامون انکل اس بات کو برداشت نہ کر پاتے، اور ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی۔ مگر دیکھیے نا، انہوں نے کتنے رشتوں کو بچا لیا۔ یہ ہے ان کی پرفیکشن سب سے بڑی، کہ وہ رشتوں کو جوڑنا جانتی ہیں، آپ کی طرح توڑنا نہیں۔ ازلان تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا، اور فارس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے اس کی تعریف مت کیا کرو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ پر وہی چھائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میری ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل کیوں کروں جس کی وجہ سے میں کسی کی نگاہوں میں بھی نہ آ پاؤں۔ فارس زہر اگلتا چلا گیا، اور رضیہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے ہی بیٹے ہو۔ چھی، کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے کہ تمہیں یہ لگا کہ اس کی وجہ سے تمہاری ویلیو کم ہو رہی ہے۔ افسوس ہے تم پر۔ اپنے لیے جس طرح کی بھی لڑکی کو چوز کرنا ہوئی کر لینا، شادی کر دوں گی تمہاری، مگر اب مجھ سے مزید اس بارے میں بحث مت کرنا، اور نہ ہی میں اپنی آئرہ کے بارے میں کچھ سنوں گی۔ وہ میرے لیے میری بیٹیوں جیسی ہے۔ اجیا نے انتہائی غصے سے کہا، اور پھر اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دنوں میں سب لوگ پرسکون ہو چکے تھے، مگر فارس کے اندر جیسے بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ سب خوش تھے، مگر ایک وہی خوش نہیں تھا۔ آج وہ جب گھر آیا تو سامنے ڈاکٹر مامون اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، کیونکہ آج فرح اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی تھی، اور آج مہدی اور راحل کے منگنی کا وینیو فکس کرنا تھا۔ آئرہ سے روز ہاسپٹل میں تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، مگر مامون وغیرہ سے آج کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ مگر مامون اس سے کافی خوش دلی سے ملے۔ وہ دل ہی دل میں جیسے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ مہدیہ اور راحل ایک سائڈ پر بیٹھے ٹیب پر نہ جانے کیا کر رہے تھے، اور سب لوگ بھی اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ آئرہ کے لیے 3-4 رشتے آئے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کیا سلیکٹ کروں۔ آپ بھی بتائیے نا ڈاکٹر راحل، کس کو چننا چاہیے جو میری آئرہ کے لیے بیسٹ ہو؟ اچانک سے ڈاکٹر مامون نے کہا تو فارس چونک اٹھا۔ ارے بھائی، اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ ہماری آئرہ سے پوچھ لو، بڑی سمجھدار ہے، اپنے لیے جس کو بھی چنے گی نا بہت اچھا ہوگا۔ اجیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ آئرہ کا لنچ پلان کروں تاکہ ان لوگوں سے مل سکے اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کے لیے بیسٹ کون سا ہے۔ ڈاکٹر مامون نے کہا تو فارس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ارے بالکل ٹھیک کیا مون انکل، آپ فکر مت کیجیے، ڈاکٹر آئرہ کو منانے کی ذمہ داری میری، بلکہ میں تو انہیں کل ہی کسی ایک کے ساتھ لنچ پہ لے جانے کے لیے راضی کرنے والا ہوں۔ آہل نے چہک کر کہا تو فارس ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور آہل نے من خیز انداز میں اس کی پشت کو گھورا تھا۔
فارس نے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر زور سے بیڈ کی طرف اچھالا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اتنا کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑنا چاہیے مجھے فرق، میں نہیں اسے چاہتا، بس بات ختم۔ وہ اپنے ضمیر کی لڑائی میں دل کو ڈانٹتے ہوئے بولا، مگر دل تو ہمیشہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ آئرہ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا تو سب لوگ ڈائننگ ہال میں تھے اور ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آئرہ وغیرہ سب گھر چلے گئے، مگر وہ لوگ کافی دیر تک باہر لانچ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل میں لنچ بریک پر کیفیٹیریا میں آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ڈاکٹر آئرہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ چلتا اس ٹیبل پر آیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ڈائریکٹ جاتے ہی پوچھا تو آئرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ ڈاکٹر ربی ہیں، ان کا رشتہ آیا تھا میرے لیے، تو بابا نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، تو میں نے انہیں لنچ ٹائم پر یہاں کیفیٹیریا میں بلا لیا۔ وہ اطمینان سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے یا ریسٹورنٹ؟ ہاسپٹل ہے یہاں جہاں تم یہ سب ڈیٹ پلان کرتے پھر رہی ہو۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا، اپنی حد میں رہیے ڈاکٹر فارس، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، اور یہ ہاسپٹل کا حصہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے، اور میں کوئی ڈیٹ پر نہیں آئی، اپنے بابا کی خواہش کے مطابق ان کے پسند کے لڑکے کو دیکھنے آئی ہوں۔ وہ بھی انتہائی غصے سے بولی، اوہ ریئلی؟ اس لڑکی کو یہ پتا ہے کہ میں تمہارا منگیتر رہ چکا ہوں؟ فارس نے استحضائی انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اوہ، تو یہ تھی آپ کے منگیتر؟ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ڈاکٹر آئرہ جیسی لڑکی کو آپ نے کھو دیا، مگر وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے پچھلے سال ڈاکٹر آئرہ ایک ہاسپٹل میں ملی تھی، تو وہاں میں تو انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر ہی پسند کر گیا، مگر پھر مجھے پتا چلا یہ منگنی شدہ ہے، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ ان کی منگنی ٹوٹ چکی ہے تو میں نے فوراً سے رشتہ بھیج دیا۔ ڈاکٹر ربی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور فارس بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جو کسی اور کے منگیتر رہ چکی ہے؟ مطلب میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر فارس نے مغرور انداز میں کہا، سوری ڈاکٹر فارس، میں آپ کی طرح بہت بڑا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، مگر میرا اس معاملے میں دل چھوٹا نہیں ہے۔ منگیتر رہ چکی ہے تو کیا ہوا؟ اگر یہ آپ کی بیوی بھی رہ چکی ہوتی اور آپ اسے ڈائیورس دے دیتے، تب بھی میں ان سے شادی کرنے میں ہچکچاتا نہیں، اور بیوہ سے شادی کرنا تو سنت نبی ہے نا۔ ڈاکٹر ربی مسکرا کر بولتا چلا گیا اور آئرہ نے جتاتی نگاہوں سے فارس کی طرف دیکھا۔ تھینکس ڈاکٹر ربی، کیا مجھے اتنا چاہتے ہیں کہ میرے ہر خامی اور کمی کے باوجود مجھے قبول کر رہے ہیں؟ پھر منگنی کب کریں؟ آئرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر ربی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ریئلی؟ منگنی؟ مطلب میں آپ کو پسند آیا؟ اوہ مائی گاڈ! ڈاکٹر ربی ایکسائٹڈ لہجے میں بولا، جی بالکل، ایک ایسا انسان جو مجھے اتنے عزت اور ویلیو کرے، مجھے اسے نہیں کھونا، اور ایسی محبت بہت انمول ہوتی ہے، اور انمول چیزوں کو ڈاکٹر آئرہ کبھی کھوتی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو فارس محض مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ ہاتھ چھٹی لے کر ہی وہاں سے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ شاور لینے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے وہ ڈاکٹر آئرہ اور ڈاکٹر ربی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر کے رکھ دے۔ فریش ہو کر دماغ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا، مگر دل خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ جب رات کو ڈنر کے لیے نیچے آیا تو پتا چلا کہ آہل مہدیہ کی منگنی کے ساتھ ساتھ اسی دن ہوٹل میں ڈاکٹر آئرہ اور ڈاکٹر ربی کی منگنی بھی ہے۔ وہ سن کر جیسے سناٹے میں آ گیا تھا۔ پھر منگنی کا دن بھی آ گیا اور ہوٹل میں سارے انتظامات وہی دیکھ رہا تھا۔ دل اندر سے بجھ چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئرہ اور مہدیہ بھی تیار ہو کر آ چکی تھی۔ دونوں نے لانگ میکسی پہن رکھی تھی اور وہ آئرہ کو یوں دیکھ کر جیسے مبہوت سا رہ گیا۔ اس کے لمبے کالے گھنے بال پشت پر بکھرے تھے اور سکن کلر کی ہیوی ایمبرائڈری کی میکسی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ کچھ دیر میں منگنی کی رسم ہوئی۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے؟ کبھی اس نے بھی یوں ہی اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی ڈالی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب گھر کے کچھ لوگ ہی وہاں شامل تھے، اور جس ہولیے میں وہ سو کر اٹھی تھی اسی ہولیے میں وہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کا کتنا دل چاہتا تھا کہ اسے یوں سجا سنورا مشرقی روپ میں دیکھے، مگر وہ کبھی بھی اس کے لیے سجی سنوری ہی نہیں، اور آج ڈاکٹر ربی کے لیے وہ سجی سنوری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ دل بوجھل سا ہو گیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے باہر آ گیا۔ کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا، مگر جیسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ مت سوچ اس کے بارے میں، وہ اب تمہاری دسترس سے بہت دور ہے۔ غلط تم ہی تھے،
तुमने हमेशा उसे रोक टोक और रोब दबदबे से अपना बनाना चाहा। कभी प्यार से उसे कुछ कहा होता तो शायद वो मान भी जाती। कसूर तुम्हारा है। तुम्हारी ईगो ने आज तुमसे तुम्हारी बचपन की मोहब्बत छीन ली। वो मोहब्बत जो तुमने कहीं बहुत अंदर दबा कर रखी थी। उसके दिल ने उसे लताड़ा तो वो अपना सर थामता वहीं कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो घर के लिए निकला, मगर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह उसका सजा संवरा रूप आ रहा था। प्लीज, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। चली जाओ मेरी यादों से। वो अपने दिल से उठती टेसों को दबाते उसे दिल ही दिल में मुखातब करते हुए बोला, और आंखों में नमी से उतरने लगी, जिससे सामने का मंजर धुंधला हुआ और उसकी गाड़ी सामने आती गाड़ी से टकरा गई। उसका सर स्टीयरिंग में इस कदर जोर से लगा कि उसे सर से टेसें उठती महसूस हुई। फिर वो अपने हवास खोता चला गया। आयरा बज़ाहिर तो सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर कहीं दर्द से बेहाल थी। उसकी मोहब्बत आज हमेशा के लिए उससे अलग कर दी गई थी। अब उसे सिर्फ डॉक्टर रवि के बारे में सोचना था, ना कि डॉक्टर फारिस के बारे में। वो डॉक्टर फारिस जिससे तब तक उसने मोहब्बत की जब उसे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। दिल ने कहीं उसे लताड़ा। क्या हो जाता अगर उसकी खातिर खुद को बदल लेती? उसकी डिमांड ही क्या थी? वो तुमसे यही तो चाहता था कि तुम एक नाजुक लड़की की तरह जियो, ना कि लड़कों की तरह। मगर तुमने अपनी जिद और अना में डॉक्टर फारिस को खुद से नफरत करने पर मजबूर किया। तुमने जिंदगी को किसी मूवी की तरह समझ लिया कि जहां पर तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हें कबूल किया जाए। ये मौकफ रखा। हर एक इंसान रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। अगर डॉक्टर फारिस ने तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहा तो उसे तोड़ने का मौका तुमने उसे दिया। जमीर उसे झंझोड़ रहा था, मगर वो सारी सोचें झटकती इधर उधर देखने लगी तो उसे फारिस कहीं नजर ना आया। फिर कुछ पल के बाद अजलान के नंबर पर कॉल आई, जिसे सुनते वो एक झटके से खड़ा हो गया। तो किस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं? दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था, मगर अजलान के हॉस्पिटल की बात सुनते ही वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। फिर वो फोन बंद करता स्टेज से नीचे उतरने लगा कि एकदम से आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हॉस्पिटल में अजलान? आयरा ने बेचैनी से पूछा। फारिस भाई, उनका एक्सीडेंट हो गया है, अजलान ने नम लहजे में कहा। तो ये बात सुनते उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। उसे लगा कि वो अपनी जगह पर जम सी गई है, और अजिया तो बेख्तियार रोने लगी थी। कुछ देर में सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हादसा वहां हॉस्पिटल के करीब ही हुआ था, इसलिए डॉक्टर फारिस को फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। डॉक्टर मामून ने वहां जाते ही सब कुछ संभाल लिया था। वो बस गुमसुम सी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। रात से सुबह हो चुकी थी, मगर अभी तक फारिस की जान को खतरा था। सर पर काफी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो अभी तक होश में नहीं आ रहा था। फिर सुबह से रात बढ़ गई, मगर वो अभी तक यूं ही आंखें मूंदे लेटा था, और उसे इसी तरह देखना सबके लिए बहुत मुश्किल था। चलो बेटा घर, कुछ देर आराम कर लो और कपड़े वगैरह चेंज कर लो, सुबह आ जाना, डॉक्टर मामून ने कहा। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं नहीं जा सकती, वो अजीब दीवानगी से बोली। और डॉक्टर मामून ने बेयकीनी से अपनी लाडली को देखा, जो कि अपने हवास में नहीं लग रही थी। मैंने कहा ना चलो बेटा, यहाँ इतने सारे लोगों की कोई जरूरत भी नहीं है। बेटा, जब होश में आएगा तब आ जाना। डॉक्टर मामून ने बमुश्किल कुछ सख्त कहने से खुद को रोका। प्लीज अंकल, रहने दीजिए ना इसे यहीं, और मामा का भी जरा ध्यान रख लेगी। ये आप आनी को साथ ले जाए ना वापस, ताकि वो आराम कर ले, फिर सुबह को आ जाए। वो अजिया बेगम के पास बैठी रानिया को देखते हुए बोली। अजिया ने भी फारिस की बात की तस्दीक करते हुए रानिया को घर जाने के लिए कहा। रानिया बिना चाहते हुए घर चली गई थी। उनके जाने के बाद उसने ममनून निगाहों से अजलान की तरफ देखा। पूरी रात वो एक पल के लिए नहीं सोई थी। अजलान ने उसे कितनी बार कहा कि जाकर आराम कर ले, मगर वो इमरजेंसी वार्ड के सामने से हिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह अजलान उसे जबरदस्ती कैफेटेरिया में नाश्ते के लिए लेकर आया था। प्लीज थोड़ा बहुत तो कुछ खाओ ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ कैसे खाऊं? जब तक वो होश में नहीं आ जाएंगे मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, वो रोते हुए बोली। अजलान उसके सामने से उठकर उसके साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज अपने आंसू साफ कर, और मुझे वो बहादुर से आयरा चाहिए जो हर मुसीबत का सामना हंस कर लेती है, और कुछ नहीं होगा उसे। तुम हो ना, तुम्हारी मोहब्बत उसे कुछ होने ही नहीं देगी। अजलान ने उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करते हुए कहा, तो उसके कंधे से लगी फूट फूट कर रो दी। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर रबी की आवाज पर वो आंसू साफ करती जरा पीछे हुई। कुछ नहीं,
وہ ڈاکٹر آئرہ رو بہت رہی تھیں تو اس لیے بے اختیار میرے کندھے سے لگ گئی۔ اذلان نے کہا، تمہیں نہیں لگتا آئرہ، تمہیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ تم منگنی شدہ ہو اور ایسے کسی مرد کے ساتھ اب کسی کو اس طرح کی حرکت پر شک پڑ سکتا ہے تو تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر ربی مشکوک لہجے میں بولا تو آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر ربی؟ یہ ایک بے اختیار عمل تھا جو ہوا ہے، اور آپ اس طرح آئرہ کے کردار پر شک کریں گے؟ لوگوں کا تو پتہ نہیں، مگر اب آپ کیا سوچتے ہیں یہ پتہ چل چکا ہے۔ آپ کے منگیتر کے ساتھ ایسا کروں تو کیسا فیل کریں گے آپ؟ ڈاکٹر ربی اپنی حد میں رہیے۔ اذلان اس کی بات کے جواب میں چیخ اٹھا اور آئرہ فق چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری منگیتر اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر میرے اور آئرہ کے درمیان رشتہ ہے بہن بھائی کا۔ وہ دانت پیس کر بولا، مگر آپ سگے بہن بھائی تو نہیں ہے نا؟ آپ کا یوں گلے لگنا بنتا نہیں ہے ڈاکٹر آئرہ۔ ٹھیک ہے، مانا کہ نہیں بنتا، مگر ہم گلے نہیں لگے تھے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی اور یہ بے اختیاری عمل تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، دکھی تھی۔ اذلان نے دانت پیس کر کہا، ٹھیک ہے وہ ہوش میں نہیں تھی، مگر آپ تو ہوش میں تھے نا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ڈاکٹر ربی نے دانت پیس کر کہا، شرم نہیں آ رہی آپ کو اس طرح تماشا بناتے ہوئے؟ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ مجھے لگا تھا آپ کافی معقول انسان ہیں، کم از کم آپ عزت کرنا جانتے ہیں، مگر آپ تو خود انسیکیور ہونے لگے۔ اذلان نے تب کر کہا، تماشا تو آپ نے خود اپنا بنایا ہے، اور اگر میں یہاں آ کر پوچھ گچھ کروں تو میں تماشا کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر ربی نے تلخ لہجے میں کہا۔ اذلان غصے سے کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آئرہ نے اسے روک دیا۔ پلیز اذلان، کچھ مت بولیے، واقعی غلطی میری ہے، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئرہ نے جلدی سے کہا تو اذلان نے زور سے لب بھینچ لیے۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، پرسوں رات کی آپ یہاں ہیں تو میرے خیال میں اب جا کر آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ربی نے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے غصے سے پھر کچھ کہنا چاہا، مگر آئرہ اس کا ہاتھ دبا کر اس سے چپ رہنے کا اشارہ کر گئی۔ میں چلی جاؤں گی جب ماما یہاں آئیں گی، آنٹی کو اس طرح میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آہستگی سے بولی، چلے ٹھیک ہے، جیسے ہی ماما آئیں یہاں تو آپ گھر ضرور چلے جائیے گا، اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ربی نے آہستہ سے اس کا رخسار تھپ تھپا کر کہا تو محض سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر ڈاکٹر ربی اس سے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ میرے بھائی کی خاطر تم ذرا سا چینج نہیں ہونا چاہتی، مگر اس کے ساتھ منگنی کرتے ہی 2 دن میں تم چینج ہو گئے۔ میں ہمیشہ اسے ہی غلط سمجھتا رہا، مگر مجھے لگا تم ایک خاص لڑکی ہو جو اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتی، مگر آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا، اور جو تمہیں محبت کا بھی دعویٰ تھا نا، وہ بھی تمہارا جھوٹا ہی تھا۔ تم نے میرے بھائی سے یہ توقع رکھی کہ وہ تمہیں ویسے ہی قبول کرے جیسے تم ہو، اور آج تم ویسی بن گئی جیسے ڈاکٹر ربی چاہتا ہے۔ اذلان غصے سے پھٹ پڑا۔ ہاں میں بدل رہی ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر ربی یہ چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو مزید دکھ نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے جس دن میرا اور تمہارے بھائی کا رشتہ ٹوٹا نا، اس نے میری ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل ہی بے فکر تھی، کہ خیر ہے اتنی عمر ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا، میری بیٹی کا تو رشتہ طے ہے۔ اس دن میری ماں کی ساری بے فکری ختم ہو گئی۔ اذلان، 29 سال کی ہونے والی ہوں میں، اور میری عمر کی لڑکیاں 2 بچوں کی ماں بن چکی ہیں، مگر میں تمہارے بھائی کے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی، اور وہ یہاں آیا اور چند دنوں کے بعد یہ رشتہ ختم کر دیا۔ میں اپنے ماں باپ کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے پچھتاوا ہے کہ کاش میں پہلے ہی بدل جاتی۔ وہ اتنا بولتے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور اذلان شرمندہ سا ہو گیا۔ I'm sorry، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بھائی کی محبت غالب آ گئی تھی۔ وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں مگر ضدی بہت ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو، جان بوجھ کر مجھے تسلی مت دو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں اسے ذرا سے بھی پسند نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں ٹوٹے لہجے میں بولی، ایسی بات نہیں ہے، اسے سچ میں آپ سے محبت ہے، مگر اس کی محبت پر اس کی انا اور غصہ غالب آ جاتا ہے، اور یہ ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ تمہیں یوں کسی اور کا ہوتا دیکھ کر خود سے لڑ رہا ہوگا، ورنہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کتنا ڈسپلنڈ ہے، اور گاڑی چلانے میں وہ انتہائی محتاط رہتا ہے۔ پلیز یہ رشتہ توڑ دو اس پاگل انسان سے۔ یہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے نا ویسا لگ نہیں رہا۔ مجھے جو انسان تمہارے کردار پر شک کر سکتا ہے تو مجھ سے کس طرح رشتہ جوڑ سکتی ہو؟ اور تم پہلے بھی غلط نہیں تھی، اور میں ہمیشہ تمہارا فیور میں بولا ہوں
کہ تمہیں اپنی زندگی کو پوری طرح اپنے مطابق جینے کا حق حاصل ہے۔ پلیز خود کو چینج مت کرو۔ ازلان التجائی انداز میں بولا، مگر وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد فارس کو ہوش آ چکا تھا اور آئرہ کی جیسی جان میں جان آئی تھی۔ ماما میں چلتی ہوں، انی آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وہ اجیا کو گلے لگا کر بولی اور پھر باہر کے جانے بڑھ گئی۔ ازلان اس کے پیچھے آیا۔ تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا خود کو بدلنے کا؟ ہاں بالکل، اور پلیز اب کچھ بھی مجھے مت کہنا، میں گھر جا رہی ہوں، فارس سے نہیں ملیں گی؟ وہ اس کی بات کے جواب میں کھوجتے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بس یہاں تب تک تھی جب تک اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، اور میرے خیال میں وہ خطرے سے باہر ہے تو میرا یہاں پر رہنے کا تک نہیں بنتا۔ اب میں جاؤں اگر تمہارے یہ بنی اسرائیل والے سوال ختم ہو گئے ہوں؟ وہ نگاہیں چرا کر بولی، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ازلان نے کہتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ دیر میں وہ اسے چھوڑ کر ہاسپٹل واپس آیا تو فارس کو تھوڑا تھوڑا ہوش آ چکا تھا۔ حال احوال کے بعد وہ اس کے پاس سے بیٹھ گیا۔ رات کو اجی اور راحل بھی گھر جا چکے تھے۔ ازلان اس کے پاس ہی ٹھہرا تھا۔ فارس نیم خنودگی میں عائزہ کا نام پکار رہا تھا۔ بھیا ہوش میں آئیے، وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اسے مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ مجھے دیکھنے تک نہیں آئے۔ میں یہاں زندگی موت سے لڑ رہا تھا اور وہ میرے پاس بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی برو، اب آپ کو اس بات سے کیوں فرق پڑ رہا ہے کہ وہ آپ کا دھیان نہیں رکھ پا رہی یا آپ کے لیے یہاں نہیں تھی؟ آپ اس کی کیا لگتے ہیں؟ جسٹ اس کی انی کے بیٹے۔ تو اپنی انی کے بیٹے کی خاطر وہ یہاں پر کیوں آئیں گی؟ کیا وہ صرف یہی رشتہ جانتی ہیں اور کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے بیچ؟ کیوں نہیں ہے ہمارے بیچ وہ رشتہ جو ہونا چاہیے تھا؟ میں اسے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے کیوں نہیں کر پائی آج تک؟ لہجہ بے بسی بھرا تھا۔ محبت تو کرتی تھی آپ سے، مگر آپ چاہتے تھے کہ وہ خود کو بدل کر آپ سے محبت کرے۔ محبت بھی شرطیں نہیں ہوتی بھیا، جو جیسا ہوتا ہے ویسے قبول کرتے ہیں۔ ازلان نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے میری غلطی ہے، اب میں تسلیم کر رہا ہوں نا، اسے کہو پلیز کہ وہ لوٹ آئے، وہ جیسی رہے گی جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا، میں کبھی بھی اسے بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو نا میں اپنی زبان کا پکا ہوں، پلیز اسے میری زندگی میں واپس لا دو، میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی اور کی ہوگی مکمل تو میں تو مر جاؤں گا۔ وہ 30 سالہ سنجیدہ مزاج ڈسپلنڈ انسان آج پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ محبت نے اسے اس قدر بری طرح توڑا تھا کہ وہ آج رو رہا تھا اور اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر محبت کی قدر نہ کی جائے تو وہ روٹ جاتی ہے۔ ازلان اس کے سامنے کھڑا اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل میں ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ آپ آرام کیجیے، کچھ ٹینشن مت لیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی بن جائے گی، ازلان نے کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا اور باہر آتے ہی اس نے اپنے فیملی گروپ میں اس ویڈیو کو سینڈ کیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سرد رات میں گرم چادر اوڑھے ٹیرس میں کھڑی اس سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی ٹون بجنے پر اس نے چیک کیا تو فیملی گروپ میں ایک ویڈیو تھی۔ جیسے اس نے ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس محبت اور اقرار کے لیے وہ کس قدر ترسی تھی۔ آج جب اقرار کیا بھی تو تب جب اسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر اس گروپ کے ایڈمن ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی ڈیلیٹ کر سکتی تھی، تو اس لیے اس نے خود ہی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر ازلان کو کال ملانے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تم فیملی گروپ میں یہ کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ ازلان کے فون اٹھاتے ہی پھٹ پڑی۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کیوں بھیج رہا ہوں میں سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ محبت کرتے ہیں آپ سے، شاید آپ کو تو ان پر رحم نہ آئے مگر کوئی تو رحم کرے گا نا، ازلان نے تلخ لہجے میں کہا۔ اب اس اقرار کا کیا فائدہ کہ وہ رشتوں کو الجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ رشتے الجھے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر ربی سے منگنی کر کے خوش ہیں کیا؟ مجھے تو آپ کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ جس وقت وہ آپ کو یہ خوشی انجوائے کرنی تھی اس وقت آپ اپنے سابقہ منگیتر کی تکلیف پر آنسو بہا رہی تھی۔ بس اس سے زیادہ مزید میں بکواس نہیں سن سکتی، آئندہ سے کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ غصے سے کہہ کر فون بند کر گئی۔ دن مزید گزرتے چلے گئے۔ فارس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ ہاسپٹل سے گھر بھی پہنچ گئے، مگر جس کی ایک نگاہ الفت کے لیے تڑپ رہا تھا وہ اس کے سامنے آئی ہی نہیں، اور یہاں تک کہ فون کر کے بھی اس نے خبر گیری نہیں کی تھی۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ اچانک سے ایک دن مامون نے کہا کہ اس کا نکاح ہے۔ وہ سن کر جیسے شاکڈ رہ گئی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ انکار کرتی۔ نکاح گھر میں رکھا گیا تھا، اسے پارلر والی نے آ کر تیار کیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے لاؤنج میں لا کر بٹھایا گیا۔ ابھی تک ربی کی فیملی نہیں آئی تھی۔ ارے آہل، فارس کہاں ہے؟ مولوی صاحب آ گئے ہیں، میرے خیال میں نکاح شرعی کیا جائے۔ جی وہ باہر بیٹھا تھا، ازلان اس سے لینے گیا ہے۔
کچھ دیر بعد ازلان اسے زبردستی اندر لے کر آیا۔ بابا، میرا اندر دم گھٹ رہا تھا، یہ مجھے زبردستی لے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جھنجلا کر بولا، بیٹا جی ہمیں پتہ ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، لیکن فکر مت کرو، کچھ منٹ تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دلہے کے بغیر نکاح تھوڑی ہوتا ہے، تمہیں گھر چھوڑا تھے تو نکاح اس کا کس سے پڑھانا تھا؟ آہل نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، اور آئرہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے سے مسکرا کر چھیڑخانی کر رہے تھے۔ کیوں بھابھی جی، شاکڈ؟ آپ کو کیا لگا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے تو میں ہر ایک کی پرسنل نمبر پر جا کر ویڈیو نہیں بھیج سکتا؟ بس یہ میرا ہی کارنامہ ہے، اور سب لوگ فارس کے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت دیکھ کر سوچ میں ڈوب گئے کہ بھائی ایسی محبت ہو تو پھر ملن تو بنتا ہی ہے۔ بس پھر ہم نے چپ کے آپ کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی، اور آج فائنلی آپ لوگوں کا نکاح ہے۔ چلے مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے۔ ازلان نے چہک کر کہا، نکاح سے فارغ ہونے دو، تمہیں تو میں بتاؤں گی، میرا جوتا ہوگا تیرا سر۔ وہ دانت پیس کر بولی، ارے ارے اتنا ظلم کریں گی اپنے دیور جی پر؟ ویسے آپ کو ایک عدد شوہر دے تو رہے، اس پر جتنا مرضی ستم ڈھائیے گا، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تو کسی اور کے ہاتھوں سے ستم سہوں گا۔ ازلان نے مہدیہ کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مہدیہ کے ساتھ ساتھ آئرہ بھی چیم گئی۔ اس طرح کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ محبت میں صرف میں کرتا ہوں تو میرے خیال میں آپ کو آئرہ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ فارس نے لب کچلتے ہوئے کہا، لو جی، کچھ دن پہلے مجنوں بن کر کہہ رہے تھے کہ اگر یہ میری زندگی سے چلی گئی تو میں مر جاؤں گا، اور آج جب نکاح ہو رہا ہے تب بھی ناشکری کر رہے ہو؟ ارے حد ہوتی ہے یار، میں سمجھ چکا ہوں رشتے زبردستی سے نہیں چڑھتے، اور نہ ہی ہم کسی سے زبردستی محبت کروا سکتے ہیں۔ فارس نے اس کی بات کے جواب میں کہا، یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، پلیز بس کر دو، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ہونے والی بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور آپ سے کہیں زیادہ، مگر کیا ہے نا، وہ بھی آپ کی طرح ہی انا پرست ہے، سب کے لیے مجھے ہی لڑنا پڑ رہا ہے۔ ازلان نے منہ بنا کر کہا تو فارس نے بے یقینی سائرہ کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر نگاہیں جھکا گئی۔ اب پتہ چلا آنکھوں میں اقرار ہوا ہے۔ شٹ اپ ازلان، فارس نے اسے گھور کر کہا، اور پھر آئرہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، پھر وہ چاروں وہاں سے لیونگ روم میں آ گئے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے، کیا خیال ہے ماہی؟ بہت نیک خیال ہے، مہدیہ اس کے بات کے جواب میں بولی، اور پھر دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پچھلے 10 منٹ سے دونوں کچھ بولنے کے لیے لب واک کرتے، مگر کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لیونگ روم میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی، اور باہر سے ہلکی پھلکی ہنسیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آئرہ نے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں سے موڑتے ہوئے آخرکار لب واک کیے۔ فارس، یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، ہم ایک ہو گئے ہیں۔ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی، اور ایک عجیب سی خوشی بھی جو اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ فارس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں اسے محبت سے دیکھ رہی تھی، اور ان میں اس وقت صرف آئرہ تھی۔ پھر وہ اسے دیکھتا رہا جیسے سالوں بعد کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ پھر آہستہ سے اٹھا، اس کے پاس آیا اور صوفے پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انگلیاں آپس میں گھما دی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں آئرہ؟ اس کی آواز بھاری تھی، شکوے سے بھری مگر محبت سے لبریز۔ اتنے سال تم مجھ سے محبت کرتی رہی اور ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تمہیں روک ٹوک کرتا تھا، تمہیں بدلنا چاہتا تھا، تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، مگر تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا دل بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، اتنا زور سے کہ راتیں جاگتی رہتی ہو۔ آئرہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے سر جھکا لیا، دوپٹہ اس کے کندھے سے پھسل گیا۔ کیونکہ آپ کی نفرت مجھے برداشت ہو رہی تھی وارث، مگر اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ مجھے اور زیادہ حقیر سمجھتے۔ آپ تو کہتے تھے نا کہ میں آپ کی ویلیو کم کرتی ہوں، کہ میں لاپرواہ ہوں، کہ میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ میں آپ کی آنکھوں میں اور گرنا نہیں چاہتی تھی، میں تو بس دور سے آپ کو دیکھتی رہتی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ فارس کا دل پگھل گیا، اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، انگوٹھے سے اس کے آنسوں کو پونچھا، اس کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب آیا، اتنا قریب کہ آئرہ کی سانس سوکھ گئی۔ میں احمق تھا آئرہ، دنیا کا سب سے بڑا احمق۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا، میں تم سے ڈرتا تھا، تمہاری آزادی سے، تمہاری ہنسی سے، تمہاری اس بے فکری سے جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا کیونکہ میں خود کو بدل نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ مگر جب تم نے رشتہ توڑا، جب تم ڈاکٹر ربی کے ساتھ، اللہ کی قسم مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا، تمہاری یاد میں تڑپتا رہتا تھا۔ آئرہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔
آپ نے مجھے کتنا دکھ دیا فارس، لندن سے آ کر رشتہ توڑ دیا، مجھے کہا کہ میں زندگی ویسٹ کرتی ہوں۔ میں نے آپ کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر آپ کو کبھی نظر نہیں آیا۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا میں رات بھر ہاسپٹل میں بیٹھی رہی، آپ کے لیے روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، مگر آپ کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا دل آپ کے لیے رو رہا ہے۔ فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ناک کی نوک کو، پھر گالوں کو۔ میں معافی تھی، معاف کر دو مجھے عائرہ، میں نے تمہیں کتنا ستایا۔ تم میری زندگی ہو، میری ہنسی ہو، میری آزادی ہو، تم جیسی ہو ویسی ہی رہو، میں تمہیں کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ تمہاری ہر ادا، ہر بات، ہر لاپرواہی مجھے اب سب سے پیاری لگتی ہے۔ عائرہ نے ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اور میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں فارس، آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسپلن بننا کوئی بڑی بات نہیں، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا کبھی، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ فارس نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سینے سے لگا لیا۔ عائرہ اس کا سر اس کے سینے پر ٹکا، فارس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کبھی نہیں عائرہ، تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس نے اس کا چہرہ اٹھایا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، پہلے صرف چھوا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لی اور اس نے گہرا بوسہ دیا۔ سالوں کی جدائی، نفرت، تڑپ سب اسے ایک بوسے میں پگھل گئے۔ عائرہ کے ہاتھ اس کی گردن میں لپٹ گئے، فارس کی انگلیاں اس کی کمر پر چل رہی تھیں۔ بوسہ گہرا ہوتا چلا گیا، جیسے دونوں ایک دوسرے کے روح میں اتر رہے ہوں۔ کئی منٹ گزر گئے، جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں تیز تھیں، چہرے سرخ، آنکھیں شرم اور محبت سے بھری۔ فارس نے دوبارہ اسے قریب کھینچا، اس کی گردن پر بوسہ دیا، پھر کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی عائرہ، تمہاری یہ شرم، یہ مسکراہٹ، سب کچھ میرا ہے اب۔ عائرہ نے شرم سے اس کے سینے پر مٹک دی۔ آپ بھی کم نہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز مجھے تو پہلے سے پاگل کرتی تھی۔ دونوں ہنس پڑے، پھر فارس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ عائرہ نے چیخ ماری مگر ہنسی سے، اب تم واقعی میری بیوی ہو، ڈاکٹر عائرہ خان۔ فارس نے مسکراتے ہوئے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، اور آپ میرے شوہر ڈاکٹر فارس خان؟ عائرہ نے شرماتے ہوئے کہا اور دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ فارس نے اسے مزید قریب کھینچا، اس کے بالوں کو چوما۔ چند دن بعد ولیمے کا دن آ گیا۔ ہوٹل کا گراؤنڈ خوبصورت لائٹس، پھولوں اور جھومروں سے سجا ہوا تھا۔ دو دولہے اور دو دلہنیں، ایک طرف ازلان اور مہدیہ، دوسری طرف فارس اور عائرہ، دونوں کے کپل سٹیج پر بیٹھے تھے۔ مہمانوں کی لائن لگ گئی تھی۔ عائرہ نے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی، بال کھلے چھوڑے تھے، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر گہری لپسٹک، اور فارس اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ عائرہ نے آہستہ سے شرماتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیوی کو، جو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اتنی خوبصورت کہ دل چاہ رہا ہے سب کو بھگا دوں اور تمہیں اکیلے میں لے جاؤں۔ فارس نے کان میں سرگوشی کی۔ فارس، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عائرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر مسکراہٹ چھپ نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف ازلان اور مہدیہ میں نوک جھوک چل رہی تھی۔ ماہی، یہ گلاب جامن مجھے کھلاؤ نا۔ ازلان نے منہ کھولا۔ خود کھاؤ نا، میں کیا آپ کی نوکرانی ہوں؟ مہدیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے بیوی ہو، نوکرانی سے بہتر تو ہو۔ ازلان نے چھیڑا۔ سنو فارس، مہدیہ نے بلند آواز میں کہا، آپ کے بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ فارس ہنس پڑا۔ بھابھی، ازلان کو چھوڑ دو، وہ تو ویسے بھی بچہ ہے۔ ہاں ہاں، آپ خود تو بہت بڑے ہو نا، عائرہ نے فارس کا بازو دبا کر کہا۔ رات کو دیکھا کون رو رہا تھا؟ فارس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عائرہ، یہ بات یہاں؟ سب ہنس پڑے۔ پھر مہمانوں کی لائن میں سے اجیہ اور رانی آئیں، میری دونوں بیٹوں کی بیویاں، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ اجیہ نے دعا دی۔ امی، اب تو آپ کی دو بیٹیاں بھی ہیں، عائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹی، اور تم دونوں میری آنکھوں کے تارے ہو۔ رانیہ نے مہدیہ اور عائرہ کو گلے لگایا۔ ولیمے کی رات بہت خوبصورت گزری۔ کھانوں کی خوشبو، موسیقی، ہنسی مذاق۔ جب مہمان کم ہو گئے تو فارس اور عائرہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر سب کو دیکھا۔ عائرہ، تم خوش ہو نا؟ فارس نے آہستہ سے پوچھا، اس کے کان میں۔ بہت زیادہ، آپ کے ساتھ ہر لمحہ جنت لگتا ہے، عائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ فارس نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہر خوشی بانٹوں گی، ہر غم بانٹوں گی، عائرہ نے جواب دیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دوسری طرف ازلان اور مہدیہ بھی ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے۔ ماہی، اب تو تم میری ہو مکمل۔ ہاں،
مگر یاد رکھنا میں تمہاری طرح ڈسپلن نہیں بنوں گا اور میں تمہاری طرح لاپرواہ نہیں بنوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بولے، سب ہنس پڑے۔ ختم شد۔